العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم المؤمنين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندر صلوات اللہ رب العزت بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ سب کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، آپ سب کے بیماروں کو بالخصوص شاہ صاحب قبلہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور مالک تمام صاحبان ایمان کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور مالک ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاکیزہ دربار میں سرخرو فرمائے، ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندر صلوات۔ میرے سرکار احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس پروردگار نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ آواز توحید آتی ہے، میرا بندہ ساری زندگی تو میری نعمتوں کو شمار کرتا رہے، تیری زندگی تھوڑی ہے، میری نعمتیں زیادہ۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کا احاطہ کر سکے، تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ساری دنیا کے درخت قلموں میں بدل جائیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے لوگ جن و انس و ملائکہ سمیت میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں، آواز توحید آتی ہے، وہ بندگان خدا، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے۔ اس سے بھی پھر پیارا اعلان فرمایا، بندہ خدا تو شمار تو نہیں کر سکتا،
بتا کیا میری نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر سورہ مبارکہ رحمان میں صدا دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے پانی کو خون میں بدلا، خون کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے کو جسم میں بدلا، جسم کو صورت عطا کی؟ پھر اسی کے قرآن نے سمجھایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو خالق، وہی اللہ ہے جو بارئ، وہی اللہ ہے جو مصور، وہی اللہ ہے جس کے ہیں اچھے اچھے نام۔ اور اب میرے مولا علی فرماتے ہیں بندہ خدا اس رب کو کیوں نہیں پہچانتا ہے جس نے بطن مادر میں بھی تیری خوراک کا اہتمام کیا، اسے کیوں نہیں یاد کرتا ہے؟ فرمایا خیال کرنا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیرا بھائی، تیرا دوست، تیرا عزیز، تیرا رشتہ دار، تیری اولاد، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا رب بھی تجھے چاہتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تیرا اللہ تمہیں چاہتا ہے تیرے فائدے۔ یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، رب ہمارے فائدوں سے مبرہ ہے، رب کو ہمارے نفع اور نقصان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سارے مومن بن جائیں اس کی شان میں فرق نہیں پڑتا، سارے چھوڑ جائیں اس کی شان میں کوئی کمی اور نقص نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے رب نہیں بنایا ہے، رب نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ اور میرے دوستو یاد رکھنا کتنی پیاری صدا، میرا دل چاہتا ہے آج پہلی مجلس ہے اور اس کا آغاز میں ذرا قرآن سے کرتا ہوں، اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تھوڑا قرآن سنا دوں آپ کو۔ کون ہے میرا اللہ؟ کس طرح قرآن میں اپنی صفات کو بیان کرتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ کبھی لفظ بدلتا ہے تو 20ویں پارے میں یوں سمجھاتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها۔ کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ اور میرا بندہ ذرا پہچان تو صحیح نا، اس زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اس آسمان کو سیباں بنانے والا کون ہے؟ تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اس بارش کو برسا کر تیرا اناج پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیری خوراک تیار کرنے والا کون ہے؟ پھر 20ویں پارے میں فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان کی بلندیوں سے پانی گرانے والا کون؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجا، اس پانی کے ذریعے تیرے اناج، کھیتیاں، انگوریاں پیدا کرنے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، کیا سمجھتی ہو یہ تمہارا کمال ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں میرے رب، ہمارا کیا کمال ہوگا؟ اگر تیری مرضی نہ ہو اگانا تو دور کی بات ہے، ہم پتا بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے، ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ گندم کاشت کرتے نا، موسم آ رہا ہے، کیسے کاشت کرتے ہیں؟ زمین تیار کی، ہل چلا، ڈرل چلی، مٹی پھٹی، دانا اندر گیا، شاہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب گھر جا کے سو گئے، 15 دنوں کے بعد پلٹے، نرم سی کونپل نکلی ہوئی ہے۔ زمیندار کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اپنی زمین کے بننے پہ بیٹھ جاتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، کیا بیج تھا، کیا پانی تھا، کیا حل چلا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں نہیں، وہ جو نرم سی کونپل ہل رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہی ہوتی ہے اپنے کارناموں پہ شیخیاں مت بکھیر، اسے یاد کیوں نہیں کرتا؟ دانا تو مٹی کے اندر گیا، تمہیں خبر بھی نہیں ہے، وہ ٹیڑھا گیا۔
تمہیں پتا بھی نہیں ہے وہ سیدھا گیا، تمہیں پتا بھی نہیں ہے وہ الٹا گیا، دانا تو مٹی کے اندر چلا گیا، اوپر تو مٹی کا پردہ آ گیا۔ اب اپنے کارناموں کو یاد کرنے کے بجائے اسے یاد کیوں نہیں کرتا ہے جس نے ٹیڑھے سے بھی پودا نکالا ہے، جس نے سیدھے سے بھی پودا نکالا ہے، جس نے الٹے سے بھی پودا نکالا ہے، اور سب کچھ دے کے کہہ رہا ہے الہ مع اللہ۔ کوئی نیا خدا گھبرا تو نہیں ہے بھائی، کوئی نیا خدا بنا لیا ہے، کسی اور کی پوجا کرنے لگے ہو۔ پھر تجھے اور مجھے سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا، زمین تو تڑپ رہی ہے۔ آپ کی سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ زمین چکر لگا رہی ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کو بھی کبھی چکر آیا؟ وہ کون ہے جو تمہیں چکراتی ہوئی زمین کے چکروں سے بچا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پہاڑوں کو میٹھے بنا کر گاڑ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ایک ہی، اور میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارے علاقوں میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے، ایک کونے پہ کھارا پانی ہے، دوسرے کونے پہ میٹھا پانی ہے۔ کس کا امر ہے جو اتنا طاقتور ہے؟ کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں ملتا۔ کون سی ذات ہے جس کا امر اتنا مضبوط ہے، جس کا حکم اتنا طاقتور ہے؟ ایک دہریہ آیا تھا ایک دربار میں، روایتیں 2 حوالوں سے نقل ہوئی ہیں، بعض نے امام صادق کے حوالے سے بیان کی ہے اور بعض نے امام علی رضا علیہ السلام، مل کے صلوات بارے دیگر بھی مل کے خانوادہ اہل بیت میں بلندتر صلوات صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ایک دہریہ آ گیا دربار میں، مامون کا دربار سجا ہوا ہے، اور عجیب سوال کرنے لگا، کہنے لگا او بادشاہ، یہ جو تیرے ساتھ محدث بیٹھے ہیں، یہ جو مفسر بیٹھے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا اور مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا خدا کون ہے، تمہارا خدا کیسا ہے، تمہارا خدا کیا ہے؟ اب حیران ہو گئے، کوئی قرآن کی طرف دوڑا، کوئی حدیثوں کی طرف دوڑا، کہنے لگا ٹھہرو، قرآن سے تو اسے سمجھاؤ جو قرآن مانتا ہو۔ تو دہریہ ہے نا، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ حدیث مانتا ہے نہ قرآن مانتا ہے۔ اب ہر کوئی حیران ہے، اور میں کہا کرتا ہوں شیعان حیدر کرار، یہ لطف اللہ نے تیرے مذہب کو عطا کیا ہے، یہ تمام رب نے تیرے مذہب کو عطا کیا ہے۔ جہاں ساری دنیا پریشان تھی وہاں تیرے اور میرے 8ویں امام علی رضا نمودار ہوتے ہیں، مجمع کی صفوں کو چیرتے ہوئے امام زیب منبر ہوتے ہیں، اجازت امامت سے اپنے ہاتھ میں انڈا رکھ کے فرماتے ہیں اور دہریہ میرے قریب آ، یہ دیکھ میرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ دیکھتا ہے تو انڈا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا انڈا۔ فرمایا قرآن تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں قرآن نہیں ہے۔ فرمایا میرے نانے کا فرمان تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں یہ قرآن ہے اور نہ آپ کے نانے کا فرمان ہے۔ تو فوراً میرے امام نے فرمایا پھر میرے قریب آ، میں اسی انڈے کے ذریعے تجھے بتاتا ہوں کہ میرا خدا کیا ہے۔ بین البحرین حاجزا، وہ کون سی ذات ہے جو چلتے ہوئے دریاؤں کے درمیان جس کا امر فاصلہ کیے ہوئے ہے، یہ اس میں نہیں مل رہا ہے، وہ اس میں نہیں مل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں دہریہ، توجہ رکھنا بھائی بزرگوں، امام فرماتے ہیں دہریہ اس انڈے کا ہے 2 چھلکے، ایک اس کا سخت چھلکا، ایک اس کا نرم چھلکا، 2 چھلکوں کے اندر 2 دریا، ایک ہے سونے کا دریا۔ اپنے امام کی تعبیرات سنیے، ایک ہے سونے کا دریا، ایک ہے چاندی کا دریا۔ فرمایا جتنی تیری طاقت ہے اپنی طاقت استعمال کر، انڈے کے اندر اس زردی کو سفیدی میں، سفیدی کو زردی میں۔ امام نے انڈے کی زردی کو سونے کا دریا کہا، انڈے کی سفیدی کو چاندی کا دریا کہا۔ فرمایا دونوں کو ملا کے دکھا دے۔ کہنے لگا جتنی بھی طاقت استعمال کر لوں نہ زردی سفیدی میں ملا پاؤں گا، نہ سفیدی زردی میں ملا پاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں پھر خیال کرنا جہاں تیری طاقت ختم ہو جائے اور جو ذات انڈے کی زردی کو سفیدی میں اور سفیدی کو زردی میں نہ ملنے دے اسی کو علی رضا کا خدا کہا جاتا۔ امام فرماتے ہیں جانتے ہو اس انڈے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولیے۔ چوزا، پرندہ، ایسے ہی ہے نا، چوزا اور پرندہ پیدا ہوتا ہے نا انڈے سے۔ امام فرماتے ہیں تجھے پتا ہے اس چوزے اور پرندے کے بدن کے اجزاء کیا ہیں؟ کہنے لگا پتہ۔ امام فرماتے ہیں گن، کمال کا استدلال ہے آپ کے امام کا۔ فرماتے ہیں گن
کیا لگا مولا چوزا اور پرندہ وہ ہوتا ہے جس کی چونچ ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، دھڑ ہوتا ہے، ٹانگیں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کیا تیرے علم کے اندر ہے کہ پرندے کی چونچ انڈے کے کس مادے سے بنتی ہے؟ دو مادے ہیں نا، ایک انڈے کی زردی ہے، ایک انڈے کی سفیدی ہے۔ کیا تیرے علم کے اندر ہے؟ تو جو خدا پوچھنے آ چلا ہے تو کیا تیرے علم کے اندر ہے کہ انڈے کی زردی سے چونچ بنتی ہے یا سفیدی سے؟ انڈے کی زردی سے آنکھ بنتی ہے یا سفیدی سے؟ انڈے کی زردی سے گوشت بنتا ہے یا سفیدی سے؟ انڈے کی زردی سے پر بنتی ہے یا سفیدی سے؟ کہ لگا مجھے تو کسی شے کا علم نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا پھر یاد رکھنا جہاں تیرا علم ختم ہو جائے، جو ذات انڈے کے کسی ذرے سے چونچ بنا دے، کسی سے آنکھیں بنا دے، کسی سے پر بنا دے، کسی سے سر بنا دے، کسی سے دھڑ بنا دے، پھر جیتا جاگتا پرندہ ہوا میں اڑا دے، اسی کو علی رضا خدا کہا جائے۔ کون ہے وہ اللہ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی دیگر بھی مل کے بلندر صلی علی محمد وآل۔ کون ہے وہ اللہ؟ اب کوئی اگلا کمال کا پیغام ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بتا تو صحیح، مضطر ہو، مجبور ہو، پریشان ہو، لاچار کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا کون؟ بسم اللہ۔ کمال کی گفتگو ہے میرے بزرگوں دوستو قرآن کی۔ اتنی بڑی ہستی، نہ کسی کا محتاج، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، خالق ہے، لم یزل ہے، حی ہے، قیوم ہے، نیند نہیں آتی اسے، اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اور ذرا غور کرو نا، آج عقیدوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ اگر لوگوں تک خدا کی باتیں صحیح طریقے سے پہنچائی جاتی تو آج عقیدوں میں گڑبڑ نہ ہوتی۔ آج نہ نئے خدا بنتے، نہ نئے ہستیوں کے بارے میں رب کے نعرے لگتے۔ یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے ان منبروں سے خدا کی صفات کو نہ بیان کیا ہے، نہ اس کے کمالات کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے خدا کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا غور کرنا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیرا اللہ کون ہے جو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند۔ اللہ سوتا ہے؟ بولیے اللہ سوتا ہے؟ اللہ کو اونگ آتی ہے؟ اللہ کے بچے ہوتے ہیں؟ اللہ شادی کرتا ہے؟ جی اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سجدہ کرتا ہے، اللہ پانی پیتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا جو پانی پیے وہ اللہ نہیں، جس کی شادی ہو وہ اللہ نہیں، جس کے بیٹے ہوں وہ اللہ نہیں، جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں، جو گھوڑے پہ بیٹھے وہ اللہ نہیں، جو سو جائے وہ اللہ نہیں، جسے اونگ آ جائے وہ اللہ نہیں۔ اب کتنا عجب ہے میرے دوستو، کس طرف دنیا کو بہکایا جا رہا ہے۔ علی اللہ کے نعرے لگا کر کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی لوگ مقصر ہیں، یہ تو تقصیر اہل بیت کی شان میں کرتے ہیں۔ اگر سچ پوچھو تو مقصر تو یہ بدبخت ہے جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ غالی بھی ہے، مسری بھی ہے، مقصر بھی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے اتنے ڈھیر سارے فتوے جو لگا دیے کیسے لگائے؟ اور حیرانگی کی بات ہے میرے بھائی، ایک شے ہوا ہے جو مولا علی خود اپنے لیے پسند کر رہا ہے، میں اس شے کو علی کے لیے ناپسند کر رہا ہوں اور پھر بھی کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ کوئی میری گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شے وہ ہے کہ جو مولا علی خود اپنے لیے پسند کرے اور میں اسی شے کو علی کے لیے ناپسند کروں، اور پھر بھی میرا دعویٰ ہو کہ میں شیعہ ہوں، عزادار ہوں، مولا والا ہوں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں کہوں خدا نخواستہ نقل کفر نباشد، ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ علی اللہ اور علی کہے کہ تفاوی عزنا نکون لک عبدا، علی کہے کہ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میں کہوں نہیں بھائی علی میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی کو اللہ کہوں گا، تو میرے بھائی ذرا خیال کرنا، تیرا دل غلط ہو سکتا ہے، علی کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو شے خود مولا علی اپنے لیے پسند کرے، نہج البلاغہ اٹھاؤ،
کفا بعزا ان اکون لک عبدا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرے اللہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی ما عبدتک لطمع جنتک، میرے مالک میں علی تیری عبادت، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے، جو عبادت کرے وہ بندہ ہوتا ہے. اور کیسا بندہ ہے تیرا اور میرا مولا علی، جو پکار کے کہہ رہے ہیں الہی ما عبدتک لطمع جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. اے میرے مالک علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہے، نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہے، بلکہ علی تیرا سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ علی تجھے لائق سجدہ سمجھتا. یہ معرفت کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تو میں عرض کر رہا تھا جو سو جائے وہ اللہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذوا سنة ولا نوم. اللہ کون ہے جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی؟ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کیا مولا علی کے فضائل میں سے یہ فضیلت نہیں ہے کہ ہجرت کی شب محمد کے بستر پہ علی سوئے؟ ہاں جی بولیے، سوئے یا نہیں سوئے؟ ذرا پکے ہو کے بولنا بھائی، پکی بات ہے. سوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو سو جائے وہ اللہ نہیں. اور علی کیا فرماتے ہیں؟ جتنی میٹھی نیند مجھے اس شب آئی، اتنی میٹھی نیند مجھے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی ہے. پھر ذرا غور تو کر، وہی علی ہے، پیدا کہاں ہوا؟ بولو. اے پکی گل ہے، مولا علی پیدا ہوئے؟ اللہ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا چلو اور آگے چلو. فاطمہ بنت اسد کس کی ماں ہے؟ مولا. بولیے تھوڑا، مولا علی کی. تو اللہ بھی کوئی ماں ہوتی ہے؟ ابو طالب کس کے بابا ہے؟ مولا علی کے. چلو اور آگے چلو. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کس کی زوجہ ہے؟ مولا علی کی. اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے. کس کو خدا نے 11 معصوم بیٹے عطا کیے؟ اور میرے بھائیوں دوستو یہ کمال ہے، یہ فضائل آل بیت ہیں. ایک شرک بکنے کے سبب سارے آل بیت کے فضائل سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا. تو خود اندازہ لگانا، شرک کہہ کے مسیحی ہو جائے گا، فضائل چھوڑ کے مقصر ہو جائے گا. لہذا یاد رکھو میرے دوست اور بزرگوں، مرضی کا عقیدہ. اور یہ عجب بات ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی ہمارا مولا ہے، اور یہ جو جملے آپ کے ہاں پڑھے جاتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ پیغمبر خدا نے غدیر خم کے میدان پر میرے مولا کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جیسا میں مولا ویسا علی مولا. تو جب علی مولا ہے تو پھر شیعہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی ختم ہو جائے، اس کے جسم پہ علی کی حکومت آ جائے. جس کی اپنی بات ختم ہو جائے، اس کے ذہن میں علی کی بات چلے نہ. ایک عجب کہانی ہے. کہا جی ہمارا جذبہ ہے، ہمارا دل کرتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں اوکالا کی طرف گیا، ایک شخص مجھ سے بات کرنے لگا. کہا قبلہ آپ مولوی حضرات ہیں، آپ بہت سخت ہو جاتے ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. ہمارا بھی تو کوئی دل ہے نا، ہمارا دل بھی تو چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں. تو میں نے کہا میرے دوست اور میرے بھائی ذرا خیال کرنا، جب علی کے دروازے پہ آ گیا ہے اور علی والا بن گیا ہے تو پھر تیرا دل اور تیرا جذبہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب تو اس کو علی کے تابع بنائے گا. اگر تیرا دل اور کہے مولا علی کا فرمان اور کہے، اگر تیرا جذبہ اور کہے مولا علی کا حکم اور کہے، تو یہاں بغاوت ہے. اور شیعہ باغی نہیں ہوتا، شیعہ تو مطیع ہوتا ہے. شیعہ باغی نہیں ہوتا، شیعہ تو مطیع ہوتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں ذرا غور کیا کرو، یہی بنیاد ہے عقیدہ. یاد رکھنا مرنے کے بعد یہ واحد شے ہے عقیدہ جس کے اوپر کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہے. اگر بد عقیدہ مرا ہے تو ساری زندگی اس کے بیٹے بیت اللہ میں جا کر بھی بیٹھ جائے
جائے، بیٹا ساری زندگی مومن ہو جائے، بیٹا ساری زندگی صدقہ دے، پوری کائنات کے ہیرے جواہرات کو بھی باپ کی طرف سے صدقہ کر دے، اگر بد عقیدہ مرا ہے تو بیٹے کا صدقہ بابے کے عقیدے کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے حکم ہے عمل کے اندر بھیجا جا سکتا ہے ہدیہ، لیکن عقیدے میں ہدیہ نہیں بھیجا جا سکتا، عقیدہ خود بنانا پڑے گا۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ دعا مانگا کرو، میرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یہ کیوں حکم ہے کہ میرا خاتمہ خیر پر کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا؟ مومن مرے گا تو مومن اٹھے گا، مشرک مرے گا تو مشرک اٹھے گا، نصیری مرے گا تو نصیری اٹھے گا، حق پر مرے گا تو حق والا ناراض تو نہیں ہوگا، اٹھے گا۔ حق پر اٹھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کون سا عمل؟ میں ایک سادہ سی مثال دوں تاکہ میرے بچے سمجھ جائیں، بزرگ جانتے ہیں اصول دین کتنے ہیں؟ سارے بولیں، مل کے بولیں، 5۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، ایسے ہی ہے جی۔ یہ جو توحید اور عدل ہیں یہ دونوں اللہ کی ہیں۔ توحید بھی خدا ایک ہے اور عدل کہ وہ عادل ہے۔ اچھا خدا کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ عین ذات، کیا معنی بھائی؟ جب سے خدا ہے اسی وقت سے عادل ہے۔ میں پہلے پیدا ہوا، پھر میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا، پھر میں مدرسے گیا، پھر میں نے پڑھا، پھر میں مولوی بنا۔ وجود پہلے، صفت بعد میں۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جب سے خدا اسی وقت سے عادل، جب سے خدا اسی وقت سے عالم۔ اب کب سے ہے یہ تو نہیں جانتا۔ بس مجھے مولا علی کی دعائے کمیل نے ایک جملہ سکھایا کہ جب ایسا شک تیرے ذہن میں آ جائے تو فوراً کہا کر یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، میرا رب کون ہے جو سب پہلوں سے پہلے اور سب آخروں سے آخر۔ تو جو میں مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ اصول دین کتنے ہو گئے؟ 5۔ پہلی ہے توحید، دوسری ہے عدل، عدل بھی اسی کی صفت ہے اور صفت بھی ایسے ہے کہ کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر میں آج آپ کے اس منبر پر بیٹھ کر فقط آپ کو اتنا کہہ دوں کہ اصول دین 5 ہیں لیکن پہلی عدل ہے، تو میری گالی تو ان سمجھ آ رہی؟ اگر میں آج یہ فتویٰ دے جاؤں اور یہ بات کر دوں جو گو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ کو کر دوں اس منبر پہ، چلو جی میرا دل کہہ رہا ہے اللہ عادل بھی ہے اور اللہ احد بھی ہے، تو وہی احد ہے جو عادل ہے اور وہی عادل ہے جو احد ہے، تو میں آپ کو کہوں کہ اصول دین 5 ہیں لیکن پہلی عدل ہے، تو کیا دین شریعت مجھے اجازت دیتی ہے؟ تھوڑا بولے میرے ساتھ۔ اچھا چلو میری بات نہ کرو، ایک مجتہد لیول کے ہستی کو مثلاً آیت اللہ خامنئی کے پاس جائے اور انہیں کہیں گے قبلہ آپ ذرا یہ فرما دے کہ اللہ کی جو اصول دین ہے ان میں پہلے عدل ہے اور پھر توحید ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے؟ تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ جی؟ اس سے اوپر چلے جائیں، امام زمانہ کے پاس چلے جائیں، کیا مولا آپ کو امام ہے اور ہے بھی مخصوص من اللہ اور بنایا بھی اللہ نے ہے، تو کیا امام زمانہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ پہلے عادل ہے پھر توحید، پہلی عادل پھر توحید؟ چلتے چلتے مولا امیر پر چلے جائے جو امیر المومنین ہے، یاسین الدین ہے، امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، اور جن کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دین خدا نے بنایا، جبریل نے لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، علی نے پھیلایا، حسین نے بچایا۔ یہ بات سچ ہے نا بھائی دوستو؟ یہ بات پکی ہے نا؟ تو پھر مجھے بتائیے جس نے دین پھیلایا اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ کہہ دے، مثال سمجھا رہا ہوں، کہ وہ کہہ دے کہ اللہ کے اصول دین میں پہلے عدل پھر توحید؟ کیا پیغمبر خدا جو بانی شریعت ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کو اللہ کبھی مزمل کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر، کبھی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کبھی رفعنا لک ذکرک کی صدا دیتا ہے، اتنے پیارے پیارے امتیازات دینے والے محمد کو کیا یہ اختیار ہے؟ کوئی گل میری سمجھ آئی؟ جب نبی رحمت
جب یعصوب الدین، جب حسین شہید کربلا، جب تیرے زمانے کے غیبت میں بیٹھے ہوئے امام کو یہ حق نہیں کہ وہ دین کے اصول، دین کے بیان میں مراتب میں تبدیلی کریں، تو کسی شخص کو مرضی کی عبادت بنانے کا اور مرضی کا عقیدہ بنانے کا کہاں سے اختیار مل گیا؟ بہت مشکل ہے دوستو۔ یاد رکھنا عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر آپ، اور یہ عجب نہیں ہے، عقیدے کا تعلق تیرے رات کے جاگنے کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کا تعلق تیرے سونے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جناب علی میں تھک گیا تھا تو میرا عقیدہ خراب ہو گیا، میں بیمار ہو گیا تھا تو میرا عقیدہ خراب ہو گیا۔ ہاں، جسموں کی بیماری میں عقیدہ خراب نہیں ہوتا، لیکن روح بیمار ہو جائے تو پھر عقیدہ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ روح بیمار ہو تو عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ جن کی روح بیمار تھی ان کے عقیدہ بچا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ 14 کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوطی سے جوڑ لے، تاکہ نہ تیرے عمل میں خرابی واقع ہو، نہ تیرے عقیدے میں خرابی واقع ہو۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ایسا کردار اپناؤ، ایسا راستہ اپناؤ۔ جائیے ان لوگوں کے حالات پڑھیے، کیا حضرت میثم تمار، کیا حضرت ابو ذر غفاری، کیا حضرت رشید ہجری، کیا حضرت مالک اشتر، کیا حضرت عمار یاسر، یہ کون سے لوگ تھے؟ تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن مذہب آل محمد پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ آج جتنی خرابی ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے ہم نے جان بچائی ہے، مذہب قربان کیا ہے، عقیدہ قربان کیا ہے۔ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے فوراً ہمارا فتویٰ جڑ جاتا ہے، اور جناب اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا آہستہ آہستہ۔ ایک بہت بڑے عالم بزرگوار دنیا سے چلے گئے، خدا انہیں غری کے رحمت فرمائے اور ان کے مرکز پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کر کہا، سید بزرگوار تھے، کسی نے آ کر کہا شاہ جی ذرا ہولا ہاتھ رکھی کرو، آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں، ابھی موقع نہیں آیا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ سنو اس عالم کا جملہ کیا تھا؟ فرمانے لگے مجھے زندگی کی مہلت تو لے دے۔ کیا ہے آپ کے پاس مہلت ہے؟ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں بیٹھا ہوں، ایک لمحے کا پتہ ہے، بولیے، ہو سکتا ہے باہر نکلے تو سانس ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر ہی نہ آئے، تو پھر کس کا انتظار ہے؟ کس آسانی کا انتظار ہے؟ اور یہ عجب نہیں ہے لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ نہیں، مذہب اہل بیت سب سے پہلے بات جس شے کی کرتا ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ کربلا میں کس شے کی جنگ تھی؟ تخت کا مسئلہ تھا؟ بولیے، پیسے کا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کس شے کا مسئلہ تھا کربلا میں؟ نظریات کی جنگ تھی۔ نظریات باطل ایک طرف تھے، نظریہ حق ایک طرف تھا۔ آپ ہسٹری پڑھیں کربلا کی۔ یزید جب منبر پہ بیٹھا تھا تو پہلا کلام اس کا کیا تھا؟ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہ سارا کچھ جو انہوں نے رچایا ہے، نقل کفر نباشت۔ کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی خدا نہیں۔ مقابلے میں امام حسین نکلے اور جا کر وہ خط پڑھیے، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم کلام امام سے وابستہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں اس خط کے تک چند جملے آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ آپ کے امام کا وہ کلام جب امام جا رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے، بعض مورخین نے مدینے میں لکھا ہے اور بعض نے اس کو مکے میں لکھا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کے نام جو آپ کے امام نے خط لکھا ہے اسے پڑھیں، سنا دوں آپ کو وہ خط، کیا کمال کا کلام ہے آپ کے امام کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى بالحسین ابن علی الى رجل اخی المعروف بابن حنفیہ. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی اپنے اس بھائی کے نام جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے. اب امام حسین نے 3 حصوں میں اس خط پہ بات کی ہے. پہلے حصے میں امام نے اس خط کے اندر عقیدے کو بیان کیا ہے, پھر امام نے اپنے جانے کے مقصد کو بیان کیا ہے, اور پھر امام نے اپنا ساتھ دینے والوں کے حق میں خیر کی دعا کی ہے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدا عبدہ ورسولہ وجاء بالحق من عند اللہ. فرمایا حسین گواہی دیتا ہے کوئی میرے رب کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میرے نانا محمد رب کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے, اور جو کچھ میرے نانا لے کر آئے وہ سارے کا سارا حق. ان الموت حق والحیات حق والجنت حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا. فرمایا موت بھی حق, زندگی بھی حق, جنت بھی حق, جہنم بھی حق, آنے والے حساب کی منزلیں بھی حق. ان اللہ یبعث من فی القبور, قبروں میں جا کے پھر اٹھایا جانا بھی حق. اب امام حسین علیہ السلام نے جب یہاں تک بیان فرما لیا, اب امام نے فرمایا, یعنی گویا امام حسین پیغام دے رہے تھے عقیدہ توحید بھی حق, عقیدہ رسالت بھی حق, جو کچھ میرے نانا لے کر آئے وہ سارے کا سارا حق. قرآن لائے وہ حق, پیغام لائے وہ حق, دین لائے وہ حق, نماز لائے وہ حق, روزہ لائے وہ حق, حج کی بات لائے وہ حق, جو کچھ میرے نانا لے کر آئے وہ سارے کا سارا حق. پھر موت بھی حق, پھر زندگی بھی حق. سب سے زیادہ بڑا خطرہ کیا ہے؟ حق کہوں گا تو مارا جاؤں گا, حق کہوں گا تو میری زندگی چھن جائے گی. تیرے امام حسین نے کربلا کی طرف سفر کرتے ہوئے پہلا پیغام ہی دے دیا, نہ میری زندگی کا کوئی مالک ہے, نہ میری موت کا کوئی مالک ہے. اگر کوئی ہے تو فقط میرا اللہ ہے, جو میری زندگی کا بھی مالک ہے, جو میری موت کا بھی مالک ہے. جب تک وہ چاہے گا میں زندہ رہوں گا, جب وہ چاہے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا. کسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت نہیں ہے. اب امام نے وہ پیغام دیا, انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. مجھے نہ حکومت چاہیے, نہ شر چاہیے, نہ فساد چاہیے, میں کسی شے کے لیے نہیں جا رہا. مولا پھر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے جا رہا ہوں کہ یزید جیسا فاسق میرے نانا کے منبر پر بیٹھ کر امت رسول کو گمراہ کر رہا ہے, اور جب بھی کوئی امت رسول کو گمراہ کرنے کے لیے بڑھے گا, میرا یا مجھ جیسے کا فرض ہوگا کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے بڑھے. یزید بڑا ہے گمراہی کے لیے, حسین بڑے ہیں اصلاح کے لیے. یزیدی بڑھتا ہے گمراہی کے لیے, حسینی چلتا ہے اصلاح کے لیے. اب امام نے دوسرا گھبرا تو نہیں گیا, اب امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. پہلا جملہ کیا تھا؟ لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. اب فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں. اور تیسرا کام کیا بتایا؟ واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, اور میں دنیا کو جا کر بتاؤں او لوگوں آئیڈیا چاہتے ہو تو بڑی کائنات میں 2 نمونے ہیں جو تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں, یا میرا نانا محمد یا میرا بابا علی. اور پھر اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اب میرے امام نے آخر پہ دعا مانگی ہے, اور امام نے کیا فرمایا ہے؟ یہ میرا پیغام حق تھا. جس نے من قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق, میرا کام تھا حق پہنچا دینا. جس نے اس حق کو قبول کر لیا, اب دعا حسین مانگ رہے ہیں, میرے اللہ اس کے بارے میں حق والا فیصلہ کر. من رد علیہ, دوستوں کوئی آسان بات نہیں ہے. فرمایا فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق, حق پہنچانا میرا کام تھا. جس نے اس پیغام حق کو قبول کر لیا, میرے رب تو اس کے بارے میں حق والا فیصلہ کرنا. ومن رد علیہ, اور جس نے میری بات کو رد کر دیا, جس نے بھی کر دیا, میں کیا کروں گا؟ کمال کے جملے ہیں. اصبرو, جو میری پیغام کو رد کرے گا میں صبر کروں گا. کب تک؟ حتی
حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، یہاں تک کہ میرا رب اس قوم کے درمیان جو میرے پیغام حق کو جھٹلا رہی ہے اور میرے درمیان خود فیصلہ نہ کر دے۔ واللہ خیر الحاکمین، اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اے میرے بزرگوں دوستو، آؤ، کربلا ایک پیغام ہے، کربلا ایک راستہ ہے، کربلا ایک منشور ہے، کربلا ایک فکر ہے، کربلا بقائے دین ہے، کربلا راہ دین ہے، کربلا انبیاء کی محنتوں کے ثمر کا درس ہے، کربلا اللہ کے قرآن کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور سوچا کر یہ کون کربلا ہے؟ جب بھی علامہ علی نقی نقل اللہ مقامہ، عالم بزرگوار کے یہ جملے تھے، فرمایا جب بھی حسین بولو نا تو کربلا یاد آتی ہے، اور جب بھی کربلا بولو تو حسین یاد آتا ہے۔ سوچا کیجئے، خوب غور کیا کیجئے، کس کا خرچ ہوا ہے دین پر، کس کا گھر لٹا، کس کے بچے مارے گئے۔ آسان نہیں ہے میرے بزرگوں، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے رو لینا اور ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹوں کے لاشیں اٹھانا بہت مشکل ہے۔ کربلا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اکیلا غریب کربلا، بھائیوں کے لاشیں، بچوں کے لاشیں، اصحاب کے لاشیں، اور پھر خالی لاشوں تک بات رہتی۔ کسی شخص نے آ کر میرے امام زین العابدین کو یہ کہا تھا، نہ مولا اتنا نہ رویا کرو، شہادت تو تیرے گھر کا ورثہ ہے۔ چیخ ماری تھی تیرے امام نے اور رو کے فرمایا تھا، سائل تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ورثہ ہے، بازار میں ننگے سر میری ماں کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرما دے۔ روئے تھے سید سجاد اور چیخ مار کے کہا تھا، اور سائل تو نے انصاف نہیں کیا ہے، شہادت تو میرے گھر کا ورثہ ہوا، لیکن میری ماں کا بازار جانا، میری پھوپھیوں کا بازار جانا، اور میری بہنوں کا بازار جانا، اور پھر کن بازاروں میں دوستوں گئی ہیں بیویاں جہاں بدماش ڈولوں کی تار پہ ناچ رہے تھے اور نبی زادیاں چادر مانگ رہی تھی، جہاں لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے اور نبی زادیاں چادر کا تقاضا کر رہی تھی۔ مومنوں ذرا غور کیا کرو، جب اپنے گھروں کو پلٹ کے جایا کرو نا، کربلا کے دو پیغام ضرور نشر کیا کرو، ایک نماز، ایک پردہ۔ ایران کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے جس کو سوالیہ انداز میں یوں لکھا کہ عاشورہ چیست، عاشور کیا ہے؟ جانتے اس کا جواب کیا لکھا؟ فرمایا عاشور نام ہے علی اکبر کی آذان اور زینب کبریٰ کی بن چادر نماز۔ عاشور کیا ہے؟ یعنی آذان علی اکبر سے آغاز ہو رہا ہے اور زینب کبریٰ کی بن چادر نماز پر عاشور کا اختتام ہو رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں مومن عزادار، اور ذرا غور تو کر رہا، اور کس کا گھر لوٹا ہے؟ میں عالم بزرگوار کی کتاب پڑھ رہا تھا، فرمایا اتنا پیارا تھا نا بہنوں کا پردہ تیرے مولا کو، اتنا پیارا تھا، جب سارے مارے گئے نا، یہ تین استغاثے تو سنتے ہو نا جو آپ کے امام نے دیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ اللہ راسی کی مدد کرنے والا۔ اگر یہی تک بات ہوتی تو ہم سوال کر سکتے تھے، مولا کس کے لیے مدد مانگ رہے ہو؟ جس کا اکبر مارا جائے اسے اب کس جینے کی آرزو ہوگی، اسے اب کیا جینے کی تمنا ہوگی، اور جس کا عباس مارا جائے۔ لیکن یہ سوال نہ کر سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ تیسرے جملے نے ہمیں بتایا کہ غریب مدد جان بچانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں حل من ذابل ذبن حرم رسول اللہ، اے کوئی میری بہنوں کی چادر بچانے والا، اے کوئی میری ماں جائیوں کا پردہ بچانے والا۔ اور یہی وجہ ہے عزاداروں، اور جب غریب کربلا اور میدان میں جا رہے تھے، آپ یہ سنتے ہیں نا، لکھا ہے علماء نے
لاشوں کے اوپر کھڑے ہو گیا زہرا کا بیٹا، اور کیوں میرے مولا نے خطاب کیا، کیا وہ درد بھرے جملے تھے، کبھی کہتے ہیں او میرے اکبر کہاں ہو، اور میرے عباس کہاں ہو، اور میرے زہیر کہاں ہو، اور میرے حبیب کہاں ہو، اور میرے بریر کہاں ہو، اور قوم ایھا الکرام، اٹھو عزت دارو، اور پہلے میں بلاتا تھا اور تم دوڑ کے آتے تھے، آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، یا فرسان الہجا، یا ابدال الصفا، اور میرے شاہ سوارو، اور میرے جوان مردو، اٹھو مجھے جواب دو، پھر خود ہی کہتے ہیں میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، اور میٹھی نیندیں سونے والوں میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، مولا کس کے لیے بلا رہے ہو، فرمایا فدفعوا عن حرم رسول اللہ، اٹھو میری بہنیں اکیلی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اٹھو میری ماں جائیاں اکیلی رہ گئی ہے۔ اور ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، اور تیرے علماء نے لکھا ہے کتنا پیارا تھا پردہ، اور بہنوں کا حسین ابن علی کو ساری بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، ہر بیوی کے سر پہ، میری طرف دیکھنا دوستو، یوں چادر کو ڈالا، اپنی عبا کی پٹیاں پھاڑ پھاڑ کر حسین بہنوں کے سروں کو باندھ رہا ہے، حسین بیٹیوں کے سروں کو باندھ رہا ہے۔ آئی نا جب حسین کی بیٹی فاطمہ کی باری ہے، امام نے بیٹی کے سر پہ پٹی کو باندھا، اب بچی نے بابے غضب بھی رخسار چوما اور رو کے کہا بابا یہ انہونا کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، بابا جو آج کر رہے ہو سنو گے اپنے مولا کا جواب۔ بیٹی کا ماتھا چوم کے کہا اور میری لاڈلی یہ اس لیے کر رہا ہوں جب میدان میں دوڑنا پڑ جائے، مرد دوڑے تو عمامہ گر جاتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے، یا میں کہوں گا میرا مظلوم امام، میرا مظلوم آقا، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ اور چادروں پہ پٹیاں باندھ کے اب آگے زور سے چادر اترنے سے تو بچا لیا، اللہ جانے مولا اس وقت آپ کا کیا ہوگا جب شمر کا نیزہ بلند ہوگا اور جب آواز آئی ہوگی لوٹو تبرکات علیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو، اجرکم اللہ۔ استاد العلماء سید محمد یار شاہ نقوی عام اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، آخری جملہ بزرگ عزیز الرحمت تمام کہا چار وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے، کون سے چار وقت؟ سید رو کے فرماتے تھے پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، عورت اکیلی ہو تو مر جاتی ہے، دوسرا وہ وقت جب کوئی لوٹنے آ جائے، تیسرا وہ وقت جب زلزلہ آئے، چوتھا جب سرخ آندھی چل پڑے۔ پھر سید روتا تھا، رو کے کہتا تھا میرا سلام ہو علی کی بیٹی پر جس میں چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی، آگ بھی لگی، لوٹنے والے بھی آئے، خیمے بھی جلے، آندھی بھی چلی، زلزلہ بھی آیا۔ اور میرے بھائیوں غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں آگ لگی تو بیویاں باہر نکل گئی، نہیں، علماء بیان کرتے ہیں اس وقت تک اتنا پیارا تھا نا پردہ بیوی کو، اس وقت تک بیوی باہر نہیں نکلی جب تک خیمہ بیٹھنے کے قابل نہ رہ گیا تھا، جب خیمہ بیٹھنے کے قابل نہ رہا نا اب نکلی ہے، اور جانتے ہو کیسے نکلی ہے؟ ایک کا ماتھا دوسری کی پشت پہ لگا، ایک کا ماتھا دوسری کی پشت پہ لگا ہوا تھا، کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی جتنا میں نے پڑھا ہے، نہ حسین کو بلایا، نہ اکبر کو، نہ عباس کو بلایا، نہ قاسم کو، جیسے ہی باہر نکلی ہے نا سیدھا منہ مدینے کی طرف کیا اور رو کے کہا واہ جدہ واہ محمدہ واہ حجابہ، آئے نانا پردہ لٹ گیا،
کہتے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور بی بی کی حالت کیا ہے؟ بال کھلے ہوئے ہیں، چادر لٹ چکی ہے، لیکن ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے، ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا اس کا کوئی قیمتی سامان ہے، اور کوئی قیمتی سامان ہے، اور سادات مجھے معاف کرنا، کوئی قیمتی سامان ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے نا کون سا قیمتی سامان تھا؟ نسل امامت کا تاجدار، اور چمڑے کے بستر میں، اور جنہوں نے بستر بھی کھینچ لیا، اور جنہوں نے اذیتیں دی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بی بی خیمے کے گرد گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے میں رہ گیا۔ کہتا ہے میں دل میں کہنے لگا اللہ نہ کرے یہ جائے، اگر گئی تو مر جائے گی۔ کہتا ہے ہائے ابھی میری سوچیں ختم نہ ہوئی کہ وہ بی بی چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو سنو گے حالت کیا تھی؟ کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ ایک جوان تھا جسے ریتے کربلا پہ لٹایا، پھر شانوں کو ہلایا اور ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گیا، سجاد میرا پردہ لٹ گیا، اور میرا امام بیٹا مجھے بتا اور میں آگ میں جل جاؤں یا باہر نکل جاؤں؟ میں کہوں گا میری آقا دادی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، بی بی پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مسئلہ شریعت تو جانتی ہیں۔ کہا میں امام سے پوچھ رہی ہوں، اور شاید علماء نے توجیہ کی ہے کہ اس لیے پوچھا ہوگا، اس لیے پوچھا ہوگا کہ اے بیٹا سجاد تیری پھوپھی کے لیے جل جانا آسان ہے، اور بھائی کے قاتلوں کے سامنے ننگے سر جانا مشکل ہے۔ ہاں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرے اللہ نبی زادیوں کی بے گناہ قید کا صدقہ، بیویوں کی لٹی ہوئی رداؤں کا صدقہ، امام حسین کے زخموں کا صدقہ ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ الحاج سید نظر حسین شاہ اور ان کی زوجہ، ان کے والدین کے درجات بلند فرما۔ سید غلام حسین شاہ والباغ علی شاہ مرحوم کے درجات بلند فرما۔ مولانا سید رخسار حیدر اور والد اور ان کے بزرگان جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما۔ سید خادم حسین شاہ ان کی زوجہ اور والدین کے درجات بلند فرما۔ اس بستی کے تمام مرحومین مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، سب کے درجات بلند فرما۔ تمام علماء حقہ، ایات عظام، مراجع کرام جو دنیا سے رحلت فرما گئے سب کے درجات بلند فرما۔ تمام شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص ان حالیہ دنوں میں شہید ہونے والے مومنین کے درجات بلند فرما۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ حاضرین کے گھروں پر رحمتیں نازل فرما۔ اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہم سب کو حضور امام سرخرو فرما، امام کے شیعوں میں شمار فرما۔ ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت فرزند زہرا کے قابل بنا۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کے لیے اور بالخصوص مرحومین کے لیے بار دیگر سورۃ الفاتحہ۔